اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 29، آیت نمبر 36۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک ہے، اور اس میں یہ کچھ آیات جو ہیں وہ اللہ اور قیامت، یا اللہ کی عبادت اور قیامت، وہ والا کچھ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس آیت میں اگر ہم دیکھیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اگر اس کی اگلی پچھلی آیات دیکھیں تو یہ مختلف قوموں کے احوال بتائے جا رہے ہیں، اور ان کو کیسے کیسے اللہ پاک نے عذاب دیے، کیا کیا حکم دیے، انہوں نے بالکل نافرمانی کی، نہیں مانے تو پھر کیسے عذاب دیے۔ تو اسی میں، اور مین یہ آیت شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ نبی کو کیا پیغام لے کے آتے تھے، ان کے پاس کیا پیغام ہوتا تھا، یا وہ کیا اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہے ہوتے تھے۔ اس لیے ان کو پیغمبر کہتے ہیں نا، پیغام پہنچانے والا، پیغمبر، پیغام جو پہنچاتا ہے۔ اس تو اللہ کا پیغام وہ کیا تھا، وہ بیان ہوا ہے یہاں، بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے۔ وہ کیا تھا کہ مدین والوں کی، جو مدین والی قوم کی، مدین کے لوگ تھے، ان پہ حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا، اس قوم کو جو مدین کی قوم تھی، جو ان کی قوم تھی، ان کو کیا اللہ کا پیغام دیا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی عبادت، اللہ ہی الہ ہے۔ ہم نے پچھلی بھی، صرف اللہ ہی الہ ہے، یہ ہم نے پچھلی بھی ویڈیو میں دیکھی، یہ بات کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، پچھلی یا اس سے پچھلی، کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، وہ واحد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بہت ساری مختلف جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یہاں نہیں ہے شریک والا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ قیامت کے دن کی توقع رکھو، کہ تم توقع رکھو کہ قیامت کا دن ہوگا۔ ورجل یوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی۔ یہ کہیں قیامت کا دن آیا ہے، کہیں آخرہ آیا ہے، کہیں یہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے ہیں نا۔ تو اس میں اس کی توقع رکھو، وہ آئے گا۔ توقع رکھو گے تو کیا، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ فساد کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ قیامت کا دن آئے گا، اور اگر یہ یاد رکھو گے قیامت کا دن آئے گا تو فساد نہیں کرو گے پھر۔ تو زمین میں فساد نہ، یہ فساد کیا ہے؟ فار ایگزامپل، کسی پہ کی چیز پہ قبضہ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فراڈ دینا، رشوتیں دینی، کسی کا حق چھین لینا، کسی کی، یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے نا سارا۔ کسی کی جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد ہے جو زمین پہ۔ تو یہی ہمارے اصل میں تو مین پیغام، مین ہمارے لیے دین ہے کس لیے؟ اسی کے لیے کہ ہم اس طرح کے کام، ہم اللہ سے ڈر کے اچھے کام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، یہ سارے کام کریں۔ یہ مین پیغام ہے۔ اور اس کے اوپر ڈر کس چیز کا بٹھایا ہوا ہے؟ کہ ایک دن تم نے پیش ہو کے سب کا جواب دینا ہے، جو کہ میں بار بار کہتا ہوں مین پیغام ہے پورے دین کا بھی اور قرآن پاک کا بھی۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں یہ آیات آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک کر کے مختلف امپورٹنٹ ٹاپکس پہ کروں، جیسے قیامت ہمارا مین ٹاپک ہے، اور اس میں یہ سب ٹاپک ایک ساتھ آف چل رہا ہے۔ تو اس
یہ آیات شیئر کرنے کا مقصد ہے آپ ان کو خود سمجھیں، کوشش کیا کریں کہ اس ویڈیو کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، اس سے اگلی پچھلی پڑھ لیں آیات، تاکہ کنٹیکس بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک یہ کس کنٹیکس میں، کس پیرائے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ اور اردو میں کوشش کریں، پڑھ لیا کریں اپنی مرضی کا ترجمہ، جو بھی آپ کو دل کرے، ریفرنس نمبر اوپر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔